ऑपरेशन बुनियान मरसूस, भारत को मुंह तोड़ जवाब। अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है, तारीख ने यह साबित किया है कि अफवाज पाकिस्तान और कौम हर जारहियत के खिलाफ पूरी कुव्वत से सीसा पिलाई हुई दीवार साबित हुए हैं। इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में भरपूर दिफाई सलाहियत मौजूद है। मुल्की सालमियत का दिफा कैसे करना है ये हम बखूबी जानते हैं। आर्मी चीफ ने मजीद कहा, मुल्की सालमियत का दिफा कैसे करना है ये हम बखूबी जानते हैं। 13 लाख भारतीय फौज अपने तमाम तर हथियारों से हमें डरा और धमका नहीं सकती। हमारे आबाओ अजदाद ने हमने इस मुल्क को बनाने के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी हैं और हम इसकी हिफाजत करना भी जानते हैं। ऑपरेशन बुनियान मरसूस, भारत को मुंह तोड़ जवाब। अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है, तारीख ने यह साबित किया कि अफवाज पाकिस्तान और कौम हर जारहियत के खिलाफ पूरी कुव्वत से सीसा पिलाई हुई दीवार साबित हुई है। इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में भरपूर दिफाई सलाहियत मौजूद है। मुल्की सालमियत का दिफा कैसे करना है ये हम बखूबी जानते हैं। आर्मी चीफ ने मजीद कहा, 13 लाख भारतीय फौज अपने तमाम तर हथियारों से हमें डरा और धमका नहीं सकती। हमारे आबाओ अजदाद ने और हमने इस मुल्क को बनाने के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी हैं और हम इसकी हिफाजत करना भी जानते हैं। ऑपरेशन बुनियान मरसूस, भारत को मुंह तोड़ जवाब। अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, तारीख ने यह साबित किया है कि अफवाज पाकिस्तान और कौम हर जारहियत के खिलाफ पूरी कुव्वत से सीसा पिलाई हुई दीवार साबित हुए हैं। इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में भरपूर दिफाई सलाहियत मौजूद है। मुल्की सालमियत का दिफा कैसे करना है ये हम बखूबी जानते हैं। 13 लाख भारतीय फौज अपने तमाम तर हथियारों से हमें डरा और धमका नहीं सकती। हमारे आबाओ अजदाद ने और हमने इस मुल्क को बनाने के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी हैं और हम इसकी हिफाजत करना भी जानते हैं। फियतिन क़लीलतिन ग़लबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। And the translation reads, how many times it happened that a smaller force vanquished a bigger force by the will of Allah. History has proven that the complete nation and its armed forces have always stood together with all their might against any act of aggression. Alhamdulillah, we have the will, capacity and capability to protect our sovereignty and territorial integrity, and we are all well aware of the ways and means to do it. If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जारियत से मरूब होने वाली कौम है। Now you just wait for our response. ऑपरेशन बुनियान मरसूस, भारत को मुंह तोड़ जवाब। अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से कहा गया है कि तारीख ने यह साबित किया है कि अफवाज पाकिस्तान और कौम हर जारहियत के खिलाफ पूरी कुव्वत से सीसा पिलाई हुई दीवार साबित हुई हैं। इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में भरपूर दिफाई सलाहियत मौजूद है। आर्मी चीफ की जानिब से यह भी कहा गया कि 13 लाख भारतीय फौज अपने तमाम तर हथियारों से हमें डरा और धमका नहीं सकती है। इसी से मुतल्लिक मज़ीद बात करते हैं। ब्यूरो चीफ कामरान खान हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, अफवाज पाकिस्तान और सिपाही सलार की जानिब से बिलखसूस जो कहा गया वो करके भी दिखाया गया। जी बिल्कुल, देखिए आज से 48 घंटे पहले 10 मई और हफ्ते का दिन फजर के बाद जब फ़ौज पाकिस्तान ने बुनियान मरसूस के नाम से जब जवाबी कार्रवाई अपनी शुरू की है, एक बाकायदा ऑपरेशन जो है वो हिंदुस्तान की जारहियत के ख़िलाफ़ जारी किया। जब ये ऑपरेशन जारी था सारा तो बड़ी पैमाने पर जो है वो तबाही जो है वो देखने को मिली, और उसके बाद फिर ये हुआ कि शाम को फिर एक जंग बंदी का मुआहिदा जो है वो सामने आया। अमरीका की सालिसी में ये तय पाया कि दोनों ममालिक पाकिस्तान और इंडिया जहाँ फौरी तौर पर
پر جنگ بندی کریں گے اور یہ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں گے اور کسی نیوٹرل وینیو پر، کسی نیوٹرل جگہ پر یہ مذاکرات جو ہیں وہ ہوں گے، اور اس حوالے سے جتنے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں دونوں ممالک کے درمیان ان کے اوپر بات چیت کی جائے گی، یعنی فوری طور پر جنگ بندی ہوگی۔ اور آج 12 بجے کا وقت دیا گیا تھا کہ آج بروز پیر 12 مئی کو 12 بجے دن دونوں جانب کے جو ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز ہیں وہ ہاٹ لائن پر رابطہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر یہ جنگ بندی معاہدے میں توسیع کے حوالے سے اور اس کے بعد جو مذاکرات کے حوالے سے جو روڈ میپ ہے اس کے حوالے سے دونوں جانب سے جو ہے وہ جو بھی فیصلے کیے جائیں گے وہ آگے بڑھائے جائیں گے اس مذاکراتی عمل کو آگے لے جانے کے لیے۔ تو آج یہ عمل ہونا ہے اور بہت ہی دیکھا جائے تو یہ دونوں جانب سے یہ ایک اہم پیش رفت ہے۔ جی بالکل، جنگ بندی معاہدہ جو وہ تو ابھی کچھ دیر بعد واضح ہو جائے گا۔ کامران، بالخصوص آرمی چیف کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جانب سے متعدد مواقعوں پر دشمن کو یہ بارہا باور کروایا گیا کہ ہمارا ریزالو کیا ہے، آرمی کی کیپیبلٹی کیا ہے، لیکن دشمن بار بار جو ہے وہ اکساتا رہا اور پھر بالآخر انہیں ثابت کرنا پڑا۔ جی بالکل، دیکھیے یہ جب سے یہ پاک بھارت کشیدگی شروع ہوئی تھی، پہلگام واقعہ جو ہے یہ 22 اپریل کو ہوا تھا جو کہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، اس کے بعد باقاعدہ طور پر بھارت کی جانب سے جہریت جو ہے وہ مختلف انداز میں شروع ہوئی تھی، پہل جو کی گئی تھی۔ کامران ساتھ ہی رہیے گا، بریگیڈیئر مسعود احمد خان ریٹائرڈ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان کا تجزیہ بھی لیں گے ساری صورتحال پر۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، آپ نے کل ہماری فورسز کے ڈی جی آئی ایس پی آر اور جو پاک فضائیہ کے ریپرزنٹیٹیو تھے اور جو ہماری نیوی کے ریپرزنٹیٹیو تھے ان کی جانب سے بھی جو پریس کانفرنس کی گئی اور جو ڈیٹیلز اس آپریشن کی شیئر کی گئی وہ تو ایک جانب، لیکن جو ان کے چہرے کی مسکراہٹ تھی، جو ان کا کانفیڈنس تھا وہ بتا رہا تھا، اور پھر آرمی چیف کا جو ریزالو ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ افواج پاکستان جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ جی ہاں، میرے خیال میں دیکھیں کہ ہمیں اس پورے جو ہوا ہے اس کا کریڈٹ جو لیڈرشپ ہے، جو ہم کہہ سکتے ہیں اٹ واز اے اسٹریٹجک لیڈرشپ تھی، ڈسیسو لیڈرشپ تھی، جو پاکستان کا جو رسپانس بڑھانے میں وہ جنرل عاصم منیر کی تھی، چیف آف آرمی اسٹاف، جس نے اپنا فرم ریزالو وہ شو کیا، اسٹریٹجک وائس بن کے پاکستان کی سیکیورٹی اور پولیٹیکل سٹانس پہ وہ کھڑے رہے، اور انہی کی وجہ سے دیکھیں جو ہمارا پوسچر بنا وہ بہت اسرٹیو رہا، اور جس کے بعد سے دیکھیں جس طرح انہوں نے ایک فرم بلیف ڈیولپ کروائی لوگوں میں، ٹو نیشن تھیوری کی بات کی، کشمیر کی بات کی، ایز اے جگلر وین ہے ہمارے، تو اس میں ایک اسٹریٹجک کلیئرٹی تھی ان کے ذہن میں، اور جس کی وجہ سے دیکھیں جب ہم نے کئی دفعہ انہوں نے کہا تھا جو ہماری امن کی خواہش ہے اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، اور انہوں نے بہت ساری چیزیں قرآن سے کے ریفرنس سے واضح کیا تھا، اور انہوں نے بتایا تھا کہ چھوٹی طاقتیں یا قوت ہے جو افراد پہ مشتمل فوجیں تھی، تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے انہوں نے بڑی فوجوں کو شکست دی تھی جس میں ان میں عزم تھا، ایمان کی طاقت تھی، اور اسی لیے اس آپریشن کا نام بھی دیکھیں جب کیا تو بنیاد میں مرصوص سے سپلائی ہوئی دیوار تھی جس میں پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی تھی، اور جس کی وجہ سے ہم نے دشمن کو گھٹنوں پر لا کے مجبور کیا۔ سو ان کی لیڈرشپ پہ جاتا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک ایسا سٹینڈ لیا گیا جس نے یکدم پاکستان کی 78 سالہ تاریخ تبدیل کر دی ہے، کہ کیوں کر یہ پاکستان نے ایسا کیا، کیوں ایسا ممکن ہوا، اور اس میں ہم نے کیسے ان کے جہاز گرائے ہیں، کیسے ہم نے ملٹی ڈومین آپریشنز کیے ہیں کوآرڈینیشن کے ساتھ، سینرجی کے ساتھ۔ تو میرے خیال میں آنے والے وقتوں میں ابھی اس پہ بحث ہوگی، تاریخ لکھی جائے گی، تھیسس لکھے جائیں گے، اسٹڈیز ہوں گے، وار گیمنگ ہوگی کہ اس میں لیڈرشپ کا کیا رول تھا، ویپنز اینڈ ایکوپمنٹ کا کیا رول تھا، اور اس کے بعد جو اس میں لوگ انوالو تھے، جو مین بیہائنڈ دی گن تھے یا مین جو انسائڈ دی مشین کے اندر جو تھا جی وہ لوگ میٹر کریں گے۔ تو میرے خیال میں پاکستان نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے انڈر ہز لیڈرشپ۔ پاکستان نے یقیناً ایک تاریخ رقم کی ہے۔ بریگیڈیئر مسعود احمد خان ریٹائرڈ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔
کہ پاکستان آرمی کی جانب سے جو کہا گیا وہ کر کے بھی دکھایا گیا، اور پھر آپریشن بنیان مرصوص جس کے نتیجے میں بھارت کو منہ توڑ جواب دیا گیا، اور افواج پاکستان نے جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ الحمدللہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جانب سے کہا گیا کہ تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ افواج پاکستان اور قوم ہر جارحیت کے خلاف پوری قوت سے سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوئے ہیں۔